ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں۔ وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں، محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں۔ جو بھی اصل اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کو پتا چلا یزید رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے، اور یزید رحیم اللہ صدر تھے۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was the political war that was fought. There were other political wars also fought. کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، بیٹے بہت ہے، آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزیک، بہت بیٹے، لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا۔ تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے، آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کی کتاب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹے، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے، آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کی کتاب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو، وہی تو میں کر رہا ہوں۔ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام۔ رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام۔ رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے، جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے صرف ان لوگوں کے لیے تھے۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو۔ ہوپ ڈانسر کوشچن، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیتیں ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے، ایک آیت تو دکھا دیجئے۔ So, simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? لیکن الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ تو ہے، لا تبتغوا والی کوئی آیت نہیں ہے، وسیلہ لینے پر کوئی آیتیں ہیں، نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جواب نہیں دے پائے، کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا۔ 4.5 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آیا۔ اور میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، آپ کہتے 40 آیت، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے نالائق جس کو لگتا ہے کہ جہنم میں ایک پھیرا دے کے نکالا گیا، اس کی تقریر میں وہ کہہ رہا تھا 25 آیات ہیں میرے پاس کہ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ میں ببانگ دول کہتا ہوں 25 کیا ایک بھی نہیں اس کے پاس، ایک بھی نہیں۔ اس کے پاس ایک بھی نہیں وسیلے کی نفی پر، میرے کے پاس درجن ہے وسیلے کے اس بات پر۔ اور یہ اگر اس تک کوئی بات پہنچائے تو اس کا مجھے جواب دے۔ الا من شاہد بالحق، اللہ سے رب نے مالک بنا کے بیان کیا اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو، فرمایا جو من دون ہی ہے وہ نہیں کر سکتے جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں۔ الا من شاہد بالحق وهم یعلمون، فرمایا جنہوں نے حق کی گواہی دی ہے اور وہ جانتے ہیں میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا
उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। जो शख्स जाकिर नायक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। आप मेरी राय पूछें तो अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो फिर मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका यानी एक आतंकवादी को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। यूपी में उनके खिलाफ बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है।